السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ نماز کے بیان کی یہ 5ویں نشست ہے، چوتھی نشست ہے، جس میں نماز سے متعلق ضروری معلومات اور تفصیلات پیش کی جا رہی ہیں تاکہ اصل عنوان پڑھنے سے پہلے اس کے بارے میں مبادیات ابتدائی باتیں ہمارے ذہن نشین ہو جائیں اور ہم نماز جیسے اہم رکن کو ادا کرنے میں آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور پورے معلومات کے ساتھ اس رکن کو صحیح طور پر ادا کر سکیں۔ اسی لیے اس سے متعلق تفصیلات پیش کی جا رہی ہیں۔ اب تک کی پہلی کی نشستوں میں نماز کے فضائل بیان کیے گئے تھے اور شرائط نماز کا بھی بیان مکمل ہوا، ارکان نماز کا بھی مکمل ہوا بیان، یعنی شرائط نماز جو نماز سے پہلے ضروری شرطیں ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ان کا بیان گزر چکا ہے، اور ارکان نماز جو داخل نماز ہیں، نماز کے اندر ضروری ہیں، ان کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی۔ اگر نماز میں کوئی فرض چھوٹ جائے تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی، پھر دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ البتہ اگر واجبات نماز میں کچھ فرق ہو جائے، واجبات میں سے اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے ہو جاتی ہے۔ کوئی نقص اور خامی رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اب نماز کے واجبات کا بیان شروع ہوگا۔ نماز کے واجبات جملہ 12 ہیں۔ تیسری نشست ہے، پہلی نشست میں فرائض، تیسری نشست ہے۔ غالباً یہ نماز کے بیان کی تیسری نشست ہے جس میں واجبات نماز کے متعلق تفصیلات پیش کیے جائیں گے۔ نماز کے واجبات جملہ 12 ہیں، یعنی وہ چیزیں جن کا نماز میں پڑھنا، ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک واجب بھی چھوٹ جائے، رہ جائے تو اس سے نماز نہیں ہوگی، ناقص ہوگی نماز۔ سجدہ سہو کرنے سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ سب سے پہلا واجب سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ دوسرا ضم سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور ایک سورہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ تعیین قرات در اولین، پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص پہلی 2 رکعتوں میں قرات نہ کرے، بعد میں یاد آئے تیسری چوتھی رکعت میں قرات کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ چوتھا جو واجب ہے وہ رعایت ترتیب کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ جیسے پہلے رکوع ہے، پھر سجدہ ہے۔ اگر کوئی پہلے سجدہ کر لے، بعد میں رکوع کر لے تو اس وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ سجدہ سہو کر لینے سے نماز مکمل ہو جائے گی، اس کی تلافی ہو جائے گی۔ ترتیب کا لحاظ رکھنا بھی واجب ہے۔ قیام کے بعد رکوع کے بعد سجدہ، اگر اس ترتیب میں اگر تبدیلی ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ 5واں واجب تعدیل ارکان ہے۔ ہر ایک رکن کو ٹھہر کر ادا کرنا بھی واجب ہے۔ اگر تعدیل ارکان میں فرق ہو جائے تو اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ جیسے رکوع سے اٹھنے کے بعد اچھی طرح کھڑے ہونا چاہیے، فوراً سجدے میں نہیں جانا چاہیے۔ ایسے ہی 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں پوری طرح اچھی طرح بیٹھنا چاہیے، اس کے بعد پھر سجدے میں جانا چاہیے۔ تو تعدیل ارکان بھی واجب ہے، اور امام شافعی کے پاس تعدیل ارکان فرض ہے، احناف کے پاس تعدیل ارکان واجب ہے۔ اور 6واں واجب قاعدہ اولیٰ، پہلا قاعدہ
3 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز ہے تو قاعدہ اولیٰ بھی واجب ہے۔ اگر پہلا قاعدہ چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہے، اس سے تلافی ہو جاتی ہے۔ قاعدہ اولیٰ واجب ہے اور قیام فرض ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے جو لوگ مسائل سے واقف نہیں ہوتے، قاعدہ اولیٰ میں جب نہیں بیٹھتے ہیں تو مصلیوں کے لقمہ دینے پر وہ قیام کی حالت میں ہونے کے باوجود، سیدھا کھڑے ہو جانے کے باوجود پھر قاعدے میں آ جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، پھر دوبارہ اس کا اعادہ، اس کو دوبارہ ادا کرنا لازم ہے۔ اس لیے فقہاء کرام نے بتایا کہ اگر کوئی 3 رکعت والی نماز یا 4 رکعت والی نماز ادا کر رہا ہے، قاعدہ اولیٰ اگر بھول جائے، قاعدے میں بیٹھنا بھول جائے 2 رکعت کے بعد، اب یاد آئے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ قیام کے قریب ہے یا قعود کے قریب ہے۔ اگر قیام کے قریب ہے تو کھڑے ہو جانا چاہیے، اس کو بیٹھنا نہیں چاہیے، اور اگر قعود کے قریب ہے، قاعدے کے ہی قریب ہے، ابھی پورا اٹھا نہیں ہے، دونوں پیر ملے ہوئے ہیں، تو اس کو بیٹھ جانا چاہیے لقمہ دینے پر، یاد آنے پر۔ اگر نہ بیٹھے اور سیدھا کھڑے ہو جائے تو چونکہ قیام فرض ہے اور قیام کا درجہ اعلیٰ ہے قاعدے سے، قاعدہ واجب ہے، فرض کا درجہ واجب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اعلیٰ سے ادنا کی طرف آنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لہٰذا قیام کی حالت میں آنے کے بعد قاعدے کی طرف نہیں آنا چاہیے، قاعدہ اولیٰ کی طرف۔ البتہ سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، اور سجدہ سہو کرنے سے قاعدے میں بیٹھنا چاہیے تھا، اس کے بجائے جو ہے پیچھے مصلی یاد بھی نہیں دلائے، لقمہ بھی نہیں دیے، اور امام صاحب جو ہے نا کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے پھر بیٹھ گئے لقمہ دینے کے بعد قاعدے میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر بیٹھ گئے تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ قیام فرض ہے اور قاعدہ اولیٰ واجب ہے، فرض کا درجہ واجب کے مقابلے میں اعلیٰ ہوتا ہے۔ لیکن اگرچہ کہ جو ہے نا 4 رکعت ہو چکی تھی، 5ویں رکعت میں کھڑے ہو گئے، یہ بات یہاں پر قاعدہ اولیٰ کی چل رہی ہے، قاعدہ اخیرہ ہے، 4 رکعت بولے تو وہ آخری قاعدہ ہوں گا، قاعدہ اولیٰ واجب ہے، قاعدہ اخیرہ فرض ہے، قاعدہ اخیرہ فرض ہے، اگر قاعدہ اخیرہ نہ ہو تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ فرض چھوٹنے پر نماز کا اعادہ لازم ہے، دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، وہ نماز نہیں ہوتی، اور جو چیز واجب ہے نماز میں اس کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، اس کی تلافی ہو جاتی، اور یہ بھی بھول کر چھوڑ دے اگر تو ایسی صورت ہے، ورنہ اگر عمدن کوئی چھوڑ دے سجدہ سہو کر لیں گے نماز ہو جائے گی، اگر عمدن ایسا کرے تو اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ تو قاعدہ اولیٰ بھی واجب ہے۔ نمبر 7 تشہد پڑھنا بھی واجب ہے۔ نمبر 8 قرات جہری، جو نمازیں جہری ہیں جیسے مغرب، عشاء اور فجر ہیں، اس میں قرات آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، قرات جہری ہے، اگر وہاں پر آہستہ پڑھیں گے کوئی تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ مثال کے طور پر مغرب کی نماز ہے، یہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں ہے، اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، چاہے مغرب ہو یا عشاء ہو یا فجر ہو، اس کو اختیار ہے، تنہا پڑھنے والے کو اختیار ہے، چاہے تو زور سے پڑھے چاہے تو آہستہ پڑھے، لیکن جب جماعت کے ساتھ ہوگی نماز تو جہر کے ساتھ قرات کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی جہری قرات کے بجائے سری قرات کرے، آہستہ پڑھے مغرب میں یا عشاء میں یا فجر میں اور سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور نمبر 9 قرات سری، جن نمازوں میں آہستہ قرات کرنا ہے ان میں آہستہ قرات کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص زور سے قرات کر لے اور سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، جیسے ظہر اور عصر ہے۔ ظہر اور عصر میں کوئی زور سے اگر پڑھ لے قرات، یعنی قرآن بآواز بلند پڑھے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ضم سورہ، یا بالکل ایک آیت بھی پڑھ لے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اور 10واں واجب لفظ سلام در آخر نماز، نماز کے آخر میں لفظ سلام کہنا بھی واجب ہے۔ اپنے ارادے سے نماز کو ختم کرنا یہ فرض ہے، لیکن لفظ سلام ادا کرنا یہ واجب ہے، اور واجب کے چھوٹنے پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اور سجدہ سہو کر لینے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ نمبر 11 قنوت وتر، وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں قنوت، دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔
اگر کوئی بھول کر رکوع میں چلا جائے تو اب اس کو رکوع سے اٹھ کر واپس نہیں آنا چاہیے دعائے قنوت پڑھنے کے لیے، کیونکہ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے اور رکوع فرض ہے۔ فرض سے واجب کی طرف جب پلٹ کر آئیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ مقتدیوں کے لقمہ دینے کے باوجود نہیں آنا چاہیے۔ رکوع میں چلے گئے ہیں، جیسے رمضان کے مہینے میں تراویح کے اختتام پر تراویح جب 20 رکعت مکمل ہو جاتی ہے تو وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اس میں کبھی غلطی سے اگر کوئی رکوع میں چلا جائے، تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھے بغیر اگر رکوع میں چلا جائے تو اس کو اپنی نماز سجدہ سہو کے ذریعے مکمل کر لینی چاہیے۔ لقمہ دینے پر بھی رکوع سے نہیں اٹھنا چاہیے، ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ رکوع فرض ہے اور دعائے قنوت واجب ہے۔ فرض سے واجب کی طرف جب بھی آئیں گے نماز میں تو نماز ختم ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، پھر دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا۔ نمبر 12 تکبیرات عیدین۔ عیدین کی نماز میں جو 6 زائد تکبیرات کے ساتھ عیدین کی نماز ادا کی جاتی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان میں تکبیرات بھی واجب کا درجہ رکھتے ہیں۔ اگر تکبیرات چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو کرنا چاہیے، لیکن فقہاء کرام نے یہ بھی مسئلہ بتایا ہے کہ عیدین کے موقع پر اور جمعہ کے موقع پر چونکہ کثیر مجمع ہوتا ہے، بہت زیادہ عوام ہوتی ہے، تعداد جب عوام کی بہت زیادہ ہوتی ہے، ہجوم ہوتا ہے تو فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اسی لیے سجدہ سہو سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے ایسی نمازوں کو پورے اہتمام کے ساتھ اور پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھانا چاہیے تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی ہونے نہ پائے۔ تو بہرحال یہ جملہ واجبات 12 ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس کے ساتھ ایک سورہ پڑھنا واجب ہے، اور پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا یہ بھی واجب ہے، اور ترتیب کا لحاظ رکھنا، تعدیل ارکان، ایک ایک رکن کو اچھی طرح ٹھہر کر ادا کرنا۔ رکوع میں جاتے ہی فوراً اٹھ گئے، ابھی پورا مکمل طور پر سیدھے رکوع میں گئے بھی نہیں، اٹھ گئے، سجدے میں بھی برابر یوں گئے نہیں، پہنچے نہیں اور اٹھ گئے فوراً، تو یہ بحیثیت فرض رکوع نام ہے جھکنے کا، جھکتے ہی رکوع ادا ہو گیا، لیکن واجب یہ ہے کہ اچھی طرح جھکے اور رکوع کی تسبیح ادا کرے۔ تو ترتیب کا لحاظ رکھنا اور تعدیل ارکان، ایک ایک رکن کو ٹھہر ٹھہر کر اچھی طرح ادا کرنا یہ بھی واجب ہے۔ قاعدہ اولیٰ بھی واجب ہے، تشہد پڑھنا بھی واجب ہے، اور جو نمازیں جہری ہیں جن میں بلند آواز سے قرآن پڑھا جاتا ہے، سورہ فاتحہ اور ضم سورہ، ان میں بلند آواز سے پڑھنا، اور جن میں آہستہ پڑھنا ہے ان میں آہستہ پڑھنا واجب ہے، اور لفظ سلام کہنا بھی نماز کے آخر میں یہ بھی واجب ہے، اور دعائے قنوت پڑھنا، تکبیرات عیدین، یہ سب واجبات میں داخل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ صاحب آخر میں معافی پھر بھول جا رہا ہوں مفتی صاحب میں کہ آخر میں امام صاحب جو ہے ظہر کی نماز ہے اور 4 رکعت پڑھنا ہے، 4 رکعت کے بجائے میں پھر 5ویں رکعت میں کھڑے ہو گئے، تو ایسی صورت میں پیچھے سے کوئی جو ہے لقمہ دیے اور امام صاحب کو جو ہے یاد دلائے، توجہ دلائے، اس کے بعد امام صاحب قاعدے میں بیٹھ گئے، تو سجدہ سہو سے کیا نماز ہو جائے گی؟ 2 صورتیں ہیں اس میں، چوتھی رکعت کے 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھے یا نہیں بیٹھے، 2 صورتیں ہیں۔ اگر نہیں بیٹھے اور لقمہ دیے یا یاد آ گیا تو بیٹھ جانا چاہیے اور سجدہ سہو کر لینا چاہیے، کیونکہ قاعدہ اخیرہ فرض ہے۔ فرض سے فرض کی طرف آ رہے ہیں آپ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 5ویں رکعت فرض ہی نہیں ہے، 4 رکعت پہ ختم ہوگی نماز۔ چوتھی رکعت کے 2 سجدوں کے بعد بیٹھنا فرض ہے۔ اگر کوئی بھولے سے اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور لوگ مقتدی لقمہ دیں یاد دلانے پر، فوراً بیٹھ جانا چاہیے، بیٹھ کر تشہد پڑھ کے سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جاتی ہے۔ اور اگر بیٹھ کر اٹھے تھے تو اس میں اختیار ہے 2 چیزوں کا، واپس آ کر سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لے سکتے ہیں، یا اور 2 رکعت اگر اس کے ساتھ ملا دیں تو قاعدہ اخیرہ چونکہ فرض ہے، فرض ادا ہو گیا تھا اور 2 رکعت ملا دیے، پھر سجدہ سہو کر لیے تو 4 رکعت فرض ہو جائے گی اور 2 رکعت نفل۔ تو امام صاحب ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب چونکہ فتنے کا زمانہ ہے، نئے نئے مسائل جب پیدا ہوں گے تو مساجد میں ہنگامہ ہوگا اور مساجد کے تقدس کو پامال کیا جائے گا، اس لیے جہاں تک ہو سکے ایسے مسائل پیدا ہونے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اماموں کو بھی چاہیے کہ وہ پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھائیں
اور ایسی کوئی گڑبڑ ہونے نہ دیں جس کی وجہ سے مسجد میں فتنہ فساد ہو، گڑبڑ ہو اور مسجد کا تقدس اور اس کی حرمت پامال ہو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. فقہی مسئلہ ہے یہ. جب اس کو اختیار ہے، جبکہ 2 سجدے کرنے کے بعد وہ قاعدے میں بیٹھ گئے تھے، بیٹھنے کے بعد پھر اٹھ گئے، تو اب تو اختیار ہے، یا تو اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے جو ہے سلام پھیر لیں آخر میں، تو وہ فرض بھی ادا ہو جائے گا اور 2 رکعت نفل نماز کا بھی ثواب ملے گا. اس سے نماز میں نقص، خامی اور خرابی پیدا نہیں ہوگی ایسا کرنے سے. یا نہیں تو 2 رکعت نہ پڑھیں، جب وہ قاعدے میں بیٹھنے کے بعد اٹھ گیا تھا، یاد دلانے پر بیٹھ گئے تو کوئی حرج نہیں ہے. سجدہ سہو ہر 2 صورت میں قاعدہ آخرہ ہونے کے بعد کی یہ صورت ہے. اگر قاعدہ آخرہ نہیں کیے تھے، سیدھا اٹھ کے ٹھہر گئے، پھر اور 2 رکعت پڑھ لیے، سجدہ سہو کر لینے سے کام نہیں چلے گا اور پورے 6 رکعت کے 6 رکعت فاسد ہو جائیں گے. پھر دوبارہ اس کو پڑھنا پڑے گا. کب؟ جب کہ قاعدہ آخرہ نہ کیا ہو. سیدھا چوتھی رکعت میں بھی اٹھ کر کھڑے ہو جائے تب نماز باطل ہو جاتی ہے. اب یہ چوتھی رکعت میں بیٹھنا تھا، بیٹھنے کے بعد سیدھا کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت ملا دیے، آخر میں سجدہ سہو کر لیے تو نہیں ہوتی نماز، کیونکہ قاعدہ آخرہ فرض ہے. چھوڑی دیر سے لیکن بیٹھنا ضروری ہے. بیٹھنا ضروری ہے. کتنی دیر بیٹھنا ضروری ہے؟ کم سے کم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یا پورا یعنی قاعدہ التحیہ سے تھوڑی دیر بیٹھنا بھی کافی ہے، کیونکہ تشہد پڑھنا واجب ہے. اور قاعدہ آخرہ ایک رکن ادا ہونے کی مقدار میں، مثال کے طور پر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں بھی بیٹھ جائے تو کافی ہے. فرض اگر چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، دوبارہ پڑھنا پڑے گا. اور اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو نماز میں نقص اور کمی واقع ہوتی ہے، اس نقص کی تلافی سجدہ سہو کے ذریعے ہو جاتی ہے. اب 12 واجبات میں سے ہر ایک کی تشریح کی جا رہی ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. سورہ فاتحہ کا فرض نمازوں کی دونوں رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی سب رکعتوں میں 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. سورہ فاتحہ فرائض میں پہلی 2 رکعتوں میں واجب ہے، دوسری 2 رکعتوں میں واجب نہیں ہے سورہ فاتحہ. اگر کوئی نہ پڑھے، خاموش ٹھہرا ہوا رہے یا تسبیح پڑھے یا کوئی دوسرا ذکر کر کے بھی اگر رکوع میں چلے جائے، تھوڑی دیر ٹھہر کر بھی خالی رکوع میں چلا جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی. سنت ہے سورہ فاتحہ فرض نماز کی آخر 2 رکعتوں میں یا آخری 1 رکعت میں، جیسے مغرب ہے اور وتر ہے. وتر میں تو 3 رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے. فرض میں صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، بقیہ آخر کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے، سنت ہے. واجب نہیں ہے، سنت ہے، یا ایک قاعدے کے مقدار کے برابر وہ جو ہے کھڑا رہے، اس کے بعد اگر وہ رکوع میں چلا جائے تو نماز ہو جائے گی. یعنی آخری 2 رکعتوں میں اور آخر 1 رکعت، مغرب میں 3 رکعت ہوتے ہیں تو مغرب کی آخر رکعت میں اور بقیہ نمازوں میں آخری 2 رکعتوں میں، یعنی وہ نماز جو 4 رکعتوں والی نماز ہو تو ان میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے. آخر کی 2 رکعتوں فاتحہ کی بجائے مفتی صاحب ابھی آپ یہ فرمائیں کہ کوئی اور بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، کوئی اور بھی تسبیح وغیرہ کی تلاوت کی جا سکتی ہے یا پڑھی جا سکتی ہے، تو اس میں دعائے معصورہ ہی جو ہے پڑھی جا سکتی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. یہاں پر وہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ سورہ فاتحہ 4 رکعت والی نمازوں میں فرض کے دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے. اگر کوئی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہے رکوع میں چلے جائے یا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں ٹھہرے، توقف کرے اور رکوع میں چلا جائے، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی. یہ قواعد بتائے جا رہے ہیں بھائی، اس کے تفصیلات. اگر کسی سے ایسا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ عادت نہیں بنا لینا ہے. جانتے بوجھتے بھی کر سکتے ہیں، جانتے بوجھتے نہیں کرنا ہے. جانتے بوجھتے بھی کر سکتے ہیں ایسا، لیکن صرف مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے عادت نہیں بنانا ہے. اگر کوئی شخص کبھی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تیسری اور چوتھی رکعت میں ٹھہرا رہے اور چلا جائے تو ہو جائے گی. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ فرض کی تلافی، فرض اگر کسی کا چھوٹ جائے نماز میں دوبارہ نماز پڑھ لے سکتا ہے. واجب اگر چھوٹ جائے سجدہ سہو کے ذریعے تلافی ہو سکتی ہے، لیکن سنت اگر چھوٹ جائے تو اس کی کوئی تلافی نہیں ہے. تو جس چیز کی کوئی تلافی نہیں ہے اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس شریعت کو اپنی طبیعت کے تابع کرنے کی کوشش کی جائے، بلکہ شریعت نام ہے، اپنے خواہشات نفس کو عین شریعت کے مطابق کیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ،
یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی خواہشات کو نہ کرے، یعنی جب تک کسی مسلمان کا نفس اور اس کے خواہشات نفس شریعت کے احکام کے مطابق نہ ہوں اس وقت تک وہ کمال ایمان کو نہیں پا سکتا۔ یہ مسائل جو بیان کیے جا رہے ہیں یہ ایسی صورت میں ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا حکم ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا کرو، یہ ہے۔ البتہ فرائض کے علاوہ باقی نمازیں سنن اور نوافل ہیں، 4 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں، 3 رکعت وتر پڑھ رہے ہیں، تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اس میں واجب ہے۔ 4 رکعت سنت ہے، جیسے سنت مؤکدہ ظہر کی 4 رکعت ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، صرف پہلی 2 رکعتوں میں نہیں۔ فرائض میں پہلی 2 رکعتوں میں ہے، لیکن سنن اور نوافل میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ ایسے ہی وتر کی 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کا دوسری سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے۔ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد ایک سورہ پڑھیں گے۔ اگر کوئی پہلے دوسرا سورہ پڑھ لے اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے تو یہ واجب کے خلاف ہوگا، سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کا دوسری سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے، یہ چیز بھی واجب ہے کہ ہر رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ اگر وقت کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو تو بجائے سورہ فاتحہ کے صرف ایک آیت کا پڑھ لینا کافی ہے۔ نماز کا وقت بالکل ختم پہ ہے، اب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، نماز کا وقت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا نماز کا وقت، تو ایسی صورت میں گنجائش ہے، وقت کے چھوٹ جانے کا ڈر ہے، اندیشہ ہے، تو سورہ فاتحہ کے بجائے صرف ایک آیت بھی پڑھ لیں تو کافی ہے، کیونکہ مطلق قرات فرض ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور مطلق قرات کسی بھی ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے نماز میں، بحیثیت فرض اس کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن ترک واجب کی وجہ سے ایسی نماز کو وقت گزرنے کے بعد پھر دوبارہ پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن بعض فقہا یہ فرماتے ہیں مفتی صاحب اس مسئلے کے معاملے میں کہ اگر ترک واجب ہو جائے تو کم ثواب کے ساتھ نماز میں ہو جاتی ہے، اگر سجدے سہو نہ کیا جائے تو نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن کم ثواب ملے گا اس میں۔ ترک واجب کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کم ملے گا، نماز تو ہو جائے گی، ہاں کم ثواب کے ساتھ ہوتی ہے مگر۔ تو اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر وقت کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہو، ڈر ہو، تو سورہ فاتحہ کے بجائے ایک آیت بھی پڑھ لینا کافی ہے، بحیثیت فرض نماز ہو جائے گی، چونکہ مطلق قرات فرض ہے۔ البتہ ایسی نماز چونکہ ترک واجب ہو رہا ہے، اس لیے وقت گزرنے کے بعد اس کا اعادہ کر لینا چاہیے، بہتر ہے، یہ بہتر ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کا حفظ کرنا ہر مسلمان عاقل و بالغ پر واجب ہے، کیونکہ کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے ادا نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا سنن و نوافل میں تو واجب ہے اور فرائض میں مسنون ہے، سنت ہے، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ دوسرا جو واجب ہے، واجبات نماز جملہ 12 ہیں، سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، دوسرا ضم سورہ، سورہ فاتحہ کے ساتھ اور ایک سورہ کا پڑھنا۔ سورہ فاتحہ کے بعد کسی دوسری سورت کا پڑھنا فرض نماز کی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی سب رکعتوں میں واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ایک اور سورت کا تلاوت کرنا پڑھنا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں واجب ہے، اور سنت اور نفل ہو 4 رکعت والی تو اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ جس طرح واجب ہے اسی طرح ضم سورہ بھی واجب ہے۔ سنت پڑھ رہے ہیں 4 رکعت تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا چاہیے اور ایک سورہ بھی پڑھنا چاہیے اس کے ساتھ۔ 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے ضم سورہ پڑھنا ضروری ہے؟ ہاں ضروری ہے، واجب ہے۔ مطلب ہم یہ سنے تھے کہ پہلے 2 رکعت میں جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ پڑھنا ہے، لیکن 4 رکعتوں میں بھی ضم سورہ پڑھنا واجب ہے؟ 4 رکعتوں میں بھی ضم سورہ پڑھنا واجب ہے، فرض نماز کی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی سب رکعتوں میں۔ اسی لیے وتر جو ادا کی جاتی ہے رمضان میں، چونکہ جہری نماز ہے اور جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، تو 3 رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سنن میں بھی یہی حکم ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورہ کی تلاوت کی جائے، یہ واجب ہے۔
اگر سورہ فاتحہ سے پہلے دوسری صورت پڑھے تو واجب ادا نہ ہوگا. سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے. سجدہ سہو کرنے سے جانتے بوجھتے کرنے سے بعض فقہا فرماتے ہیں کہ نماز ہی نہ ہوتی. نماز ہی نہیں ہوتی. بھولے سے ہو تو سجدہ سہو ہے، کیونکہ سہو کے معنی خود بھولنے کے ہیں. بھولنے کی وجہ سے سجدہ واجب ہو رہا ہے. دوسری تشریح یہ کی جا رہی ہے کہ ضم سورہ واجب ہے. یہ دوسری صورت کم سے کم 3 چھوٹی آیتوں کی ہونی چاہیے. ضم سورہ پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ، اور ایک صورت پڑھنا، اس سے مراد کیا ہے؟ کم سے کم 3 آیتیں پڑھنا چاہیے. اگر چھوٹی آیتیں ہوں، جیسے مثال کے طور پر سورہ کوثر ہے، یا اگر کسی بڑی صورت سے 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لی جائیں تو بھی کافی ہے. سورہ کوثر چھوٹی ہے، والعصر ہے، یہ بھی ایک چھوٹا سورہ ہے. اگر کوئی بڑے سورے میں سے پڑھ رہے ہیں، کم سے کم چھوٹی 3 آیتیں بھی پڑھ لیں تو کافی ہے. 3 چھوٹی آیتوں سے کم پڑھنا مکروہ ہے. یعنی کہ کوئی بڑا سورہ پڑھ رہا ہے کوئی شخص، 3 چھوٹی آیتوں کے برابر اگر وہ ایک آیت بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے. ہاں، بڑے سوروں میں سے 2 چیزیں بتا رہے ہیں. چھوٹی آیتیں ہیں 3 پڑھنا، اور اگر بڑی آیت ہے تو 1 بھی پڑھ لے تو کافی ہے. لیکن کم سے کم چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو. چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہونا. اگر ایک بڑی آیت جیسے آیت الکرسی، یا 2 متوسط آیتیں جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہوں، اتنا بھی پڑھ لے تو واجب ادا ہو جائے گا. لیکن چھوٹی 3 آیتوں سے کم پڑھنا مکروہ ہے، اگرچہ کہ نماز ہو جائے گی بحیثیت فرض. لیکن واجب کیا ہے؟ چھوٹی آیتیں ہوں تو کم سے کم 3، اور بڑی آیت ہو تو کم سے کم 1، اور متوسط ہو تو 2 آیتیں پڑھنا چاہیے جو 3 آیتوں کے برابر ہوں. لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے. ہمیشہ پڑھ رہے ہیں، بس 3 آیت ہوتے ہی رکوع میں چلے آ رہے ہیں، ایسا کرنا بھی مکروہ ہے. کم سے کم ایک چھوٹی سورت کا حفظ کرنا ہر فرد مسلمان پر واجب ہے، کیونکہ نماز قرآن کے بغیر، سورہ فاتحہ کے بغیر، ضم سورہ کے بغیر کسی نماز کا تصور نہیں ہے. اسی لیے ہر ایک مسلمان کو کم سے کم اتنا قرآن یاد کر لینا ضروری ہے جس کی وہ نمازوں میں تلاوت کر سکے. اور تنہا پڑھنے کی صورت میں جیسے سنن اور نوافل تو تنہا پڑھے جاتے ہیں، جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس میں اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ فاتحہ اور ضم سورہ. لیکن جب تنہا پڑھے گا تو اس کو سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہوگا، ضم سورہ بھی ہوگا. اگر جماعت چھوٹ جائے اور تنہا پڑھ رہا ہے فرض نماز تو اس میں بھی ظاہر بات ہے ضروری ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور ضم سورہ کا. اسی لیے ہر ایک مسلمان کو کم سے کم چند صورتیں قرآن مجید کی حفظ کرنا، یاد کرنا ضروری ہے. یہ دوسرے واجب کی تشریح تھی. تیسرا واجب تعیین قراءت در اولین. فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قراءت کے لیے معین کرنا، مقرر کرنا واجب ہے. اگر دوسری، تیسری یا تیسری، چوتھی رکعتوں میں قراءت کی جائے تو واجب ادا نہ ہوگا. مثال کے طور پر فرض نماز شروع کیے، پہلی رکعت میں قراءت کرنا بھول گئے، دوسری رکعت میں کیے، اور پہلی رکعت کے بجائے تیسری رکعت میں بھی قراءت کر لیے، تو یہ واجب ادا نہیں ہوتا. اس سے واجب کیا ہے؟ پہلی اور دوسری رکعت میں قراءت کرنا واجب ہے. اگر کوئی پہلی رکعت میں قراءت کرنے کے بجائے دوسری اور تیسری میں کرے، یا پہلی 2 رکعتوں میں قراءت بھول جائے تیسری اور چوتھی میں کر لے، نماز ادا ہو جائے گی، لیکن سجدہ سہو کرنا لازم ہے. اگر قراءت ہی نہ کرے تو نماز ہی نہیں ہوں گی. دھیمی آواز میں جو ہے پڑھ رہا ہے، دھیمی آواز میں اگر پڑھ رہا ہے، جہری نماز ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، وتر ہے، دھیمی آواز میں پڑھ لے اور سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی. کیونکہ جو بتایا اس میں واجبات نماز میں قراءت جہری، جن نمازوں میں بلند آواز سے پڑھنا ہے ان نمازوں میں بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، اور جن نمازوں میں آہستہ پڑھنا ہے ان میں آہستہ پڑھنا واجب ہے. اگر ان میں بلند آواز سے پڑھے گا تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اور جن میں بلند آواز سے پڑھنا ہے آہستہ پڑھے گا تو اس میں بھی سجدہ سہو واجب ہوگا. سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی. اگر کوئی شخص بھول کر پہلی رکعت میں قراءت کرنے کے بجائے دوسری رکعت میں کر لے اور تیسری میں کر لے، یا پہلی اور دوسری میں بھول کر تیسری اور چوتھی میں کر لے تو بحیثیت فرض نماز ہو جائے گی، لیکن بحیثیت واجب اس کی نماز نہیں ہوگی. اس کو سجدہ سہو کرنا لازم ہے. سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے. اور چوتھا جو واجب ہے نماز میں، ترتیب کا لحاظ رکھنا، یہ بھی واجب ہے. جو رکن کے ہر رکعت میں مقرر ہے، جیسے سجدہ ہے، رکوع صرف ہر رکعت میں ایک ہی رکوع ہے،
لیکن ہر رکعت میں سجدے 2 ہیں۔ جو رکن نماز میں مقرر ہے 2 مرتبہ کیا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے، جیسے سجدہ ہے، اس میں ترتیب واجب ہے، یعنی پہلے سجدے کے ساتھ دوسرا سجدہ بھی کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص دوسرا سجدہ چھوڑ دے، بھول جائے، ایک سجدہ کرے اور دوسرا سجدہ کرنا بھول جائے اور آخری رکعت میں اس بھولے ہوئے سجدے کی قضا کر لے تو نماز ہو جائے گی، لیکن واجب ترک ہوگا۔ ترک واجب کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی ایک رکعت میں 2 سجدے کرنے کے بجائے ایک سجدہ کر لے، چاہے پہلی رکعت ہو، دوسری رکعت ہو یا کوئی بھی رکعت ہو، 2 سجدوں کے بجائے ایک سجدہ کر لے اور ایک سجدہ جو باقی رہ گیا آخری رکعت میں اگر اس کی قضا کر لے، یاد آ جائے، تیسری رکعت میں قضا کر لے یا دوسری رکعت میں قضا کر لے، بہرحال اس کے بعد والی رکعت میں اگر قضا کر لے تو بحیثیت فرض اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن ترک واجب لازم آنے کی وجہ سے اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ ترتیب کو ملحوظ رکھنا، سجدے کے فوری بعد سجدہ کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اور رکوع سے پہلے اگر کوئی سجدہ کر رہا، سجدے کے بعد کوئی رکوع کر رہا تو یہ بھی ترک واجب ہے۔ ترک واجب کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا، عموماً ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اور ارکان نماز میں صرف سجدہ ہی ایک وہ واحد رکن ہے جو مقرر ہے، اس کے علاوہ کوئی رکن ڈبل نہیں ہے، رکوع ڈبل نہیں ہے، قیام ڈبل نہیں ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ البتہ جو ارکان مقرر نہیں ہیں جیسے قیام ہے، کھڑے ہونا فرض ہے، رکن ہے، نماز کا داخلی اور نماز کے لیے ضروری ہے، قرات ہے، ڈبل نہیں ہے، قرات بھی، رکوع ہے، ان میں ترتیب فرض ہے۔ جو رکن مقرر ہے اس میں ترتیب واجب ہے، اور جو رکن مقرر نہیں ہے جیسے قیام ہے، قرات ہے اور رکوع ہے، ان میں ترتیب فرض ہے۔ اگر ترتیب کو بدل دے گا تو پھر اس کی نماز میں فرق آ جائے گا۔ اچھا، اگر کوئی شخص ایک سجدہ بھول جائے، 2 سجدوں میں سے صرف ایک سجدہ کرے، آخری رکعت میں اگر قضا کر لیا اس سجدے کی اور سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی، لیکن بھول جائے اور قضا ہی نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ رکن چھوٹ رہا ہے۔ رکن اگر چھوٹ جائے نماز کا تو نماز نہیں ہوگی۔ کیا آسانی ہے کیا؟ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر نمازی مسبوق ہے، نمازیوں کی قسمیں ہیں، ایک مسبوق ہے، ایک لاحق ہے اور ایک مدرک ہے۔ مسبوق اس نمازی کو کہتے ہیں، اس شخص کو کہتے ہیں جو ایک رکعت یا کئی رکعتیں ہو جانے کے بعد امام کے ساتھ شریک ہوا ہو۔ جو اول نماز سے، تکبیر تحریمہ سے، جو پہلی رکعت ہی سے نماز میں شریک ہے، جس کی کوئی رکعت نہ چھوٹے اس کو مدرک کہتے ہیں، اور جس کی کچھ رکعتیں چھوٹ جائیں، چاہے ایک رکعت چھوٹ جائے یا 2 یا 3، اس کو شریعت کی اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں مسبوق کہتے ہیں، یعنی وہ شخص جس کی ایک یا ایک سے زائد رکعتیں چھوٹ چکی ہوں۔ اگر نمازی مسبوق ہے تو اس پر رکعتوں میں بھی ترتیب واجب ہے۔ مثلا 4 رکعتوں سے اس کو آخری ایک رکعت ملی ہو تو اب وہ کھڑا ہو کر اول پہلے قرات والے 2 گانا کو ادا کرے، پھر بلا قرات والی رکعت کو، یعنی اگر کوئی شخص آخری رکعت میں آ کر ملے نماز میں، مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے، 3 رکعتیں ہو چکی تھی، اس کے بعد چوتھی رکعت میں آ کر ملا امام کے ساتھ، تو اب جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو وہ اٹھ کر کھڑے ہوگا اور پہلے کیا کرے گا، اب اس کے بعد جو 2 رکعتیں وہ پڑھے گا، 3 رکعتیں اب اس کے ذمے ہیں باقی، تو پہلی 2 رکعتوں میں قرات کے ساتھ ادا کرے گا وہ پہلی 2 رکعتوں کو، پھر بلا قرات والی رکعت کو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مثلا ظہر کی نماز کی چوتھی رکعت میں شامل ہو جائے، رکوع مل گیا، چوتھی رکعت مل گئی، امام کے سلام پھرنے کے بعد اٹھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، پہلے ثنا پڑھے گا، تعوذ پڑھے گا، تسمیہ پڑھے گا، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے ساتھ اور ایک سورہ پڑھے گا، پھر رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، 2 سجدے کرنے کے بعد قاعدہ کرے گا، دوسری رکعت ہے اس کی یہ، قاعدہ ہوگا، قاعدہ اولا، پھر اٹھے گا، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا، تیسری رکعت میں ضم سورہ ہوگا، پھر تیسری رکعت میں کھڑے ہوگا، چوتھی رکعت بغیر قرات کے ہوگی، صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اب اور ایک واجب تعدیل ارکان ہے، ایک ایک رکن کو اچھی طرح ٹھہر کر ادا کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع اور سجدے میں اتنی دیر ٹھہرنا واجب ہے جس میں ایک ایک تسبیح سبحان ربی العظیم
رکوع کی تسبیح، سبحان ربی الاعلیٰ سجدے کی تسبیح، یہ کہہ سکنا، اتنی دیر ٹھہرنا واجب ہے رکوع اور سجدے میں۔ مطلب یہ ہے کہ رکوع میں کم سے کم ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کی مقدار میں ٹھہرنا، رکوع میں رہنا واجب ہے۔ ایسے ہی سجدے میں ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی دیر تک ٹھہرنا واجب ہے۔ قومہ اور جلسہ بھی واجب ہے۔ قومہ یعنی قیام، رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونے کا نام قومہ ہے۔ رکوع اور سجدے کے درمیان جو قیام ہوتا ہے اس کو قومہ کہتے ہیں۔ اور جلسہ بھی واجب ہے، دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں، وہ بھی واجب ہے، یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو جانا، جیسا سمیع اللہ لمن حمدہ جو کہتے ہیں اس کا سیدھے کھڑے ہو جانا، اور دونوں سجدوں کے درمیان پوری طرح بیٹھ جانا، اتنی دیر کے ایک ایک تسبیح کہی جا سکے، کم سے کم سبحان ربی الاعلیٰ اتنا کہنے کی مقدار بیٹھنا واجب ہے۔ بعض لوگ ابھی سجدے سے پورا اٹھتے ہی نہیں دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، واجب چھوٹ جاتا ہے، اسی لیے اچھی طرح بیٹھنا، جلسے میں بھی اطمینان کے ساتھ، یعنی کم سے کم ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی مقدار میں بیٹھنا واجب ہے۔ اگر کوئی 2 یا 3 مرتبہ کہنے کی مقدار کے برابر اگر بیٹھتا ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، جتنے اہتمام کے ساتھ اور جتنی سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کریں گے اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ جلد بازی کا نام نہیں ہے نماز میں، بلکہ اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیے۔ اور چھٹا واجب قاعدہ اولا، پہلا قاعدہ یعنی 3 اور 4 رکعت والی نمازوں کی دوسری رکعت میں دونوں سجدوں کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا واجب ہے جس میں التحیات پڑھ سکیں، خواہ نماز فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا نفل ہو۔ 3 اور 4 رکعت والی جو نماز ہوگی اس میں 2 قاعدے ہوں گے۔ 2 رکعت والی نماز میں پہلا آخری قاعدہ وہی ہوگا، قاعدہ آخرہ ہی ہوگا۔ 2 رکعت والی نماز ہے، جیسے فجر کی 2 سنت ہے، فجر کی 2 فرض ہے اور 2 رکعت والی سنتیں ہیں، تو بہرحال 3 رکعت والی نماز جیسے مغرب ہے اور وتر ہے، اور 4 رکعت والی نماز، ان میں دوسری رکعت میں دونوں سجدوں کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا واجب ہے جس میں التحیات پڑھا جا سکے۔ اب نماز چاہے فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، ہر قسم کی نماز میں قاعدہ اولا واجب ہے، صرف فرض میں نہیں، واجب ہے نماز اس میں بھی قاعدہ اولا واجب ہے، جیسے وتر کی نماز ہے۔ پڑھ لینا ضروری بہتر ہے، اگر نہیں پڑھنا ہے تو اتنی دیر بیٹھنا جو ہے واجب ہے۔ ہاں، تحیات پڑھ سکیں اتنی دیر بیٹھنا واجب ہے، اور پڑھنا واجب ہے التحیات۔ تشہد پڑھنا بھی واجب ہے، یعنی وہی بتا رہے ہیں، مقدار بتانا کہ اتنی دیر بیٹھنا جس میں تشہد پڑھ سکے، یعنی تشہد پڑھنا بھی واجب ہے۔ قاعدہ اولا میں صرف التحیات پڑھنے تک بیٹھنا واجب ہے، اگر اس سے کچھ دیر بھی زائد بیٹھے تو واجب ترک اور سجدہ سہو لازم ہوگا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ قاعدہ اولا میں صرف التحیات پڑھنے کی مقدار میں بیٹھنا واجب ہے، التحیات ختم ہوتے ہی فوراً اٹھ جانا چاہیے۔ اگر کوئی اس سے زیادہ دیر بیٹھے، مثلا اگر کوئی شخص التحیات پڑھنے کے بعد غلطی سے بھول کر بھی اللہم صلی علی محمد کہہ دے، آگے درود ابراہیم شروع کر دے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ محمد تک ادا کرنا چاہیے، محمد تک ادا کریں، ہاں، صلی علی بولا، اس کے بعد یاد آ گیا فوری کھڑے ہو گئے جی، تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ کس پر؟ دیکھیں سجدہ سہو اس بنیاد پر واجب ہو رہا ہے کہ التحیات کے یعنی 4 رکعت والی نماز ہے، 3 رکعت والی نماز ہے، تو قاعدہ اولا میں التحیات کے بعد فوری جو ہے اٹھ جانا چاہیے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ پڑھتے ہی اٹھ جانا چاہیے۔ لیکن کوئی شخص یہ پڑھنے کے بعد نہیں اٹھ رہا ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد، یعنی محمد تک کا جو ہے وہ لفظ ادا کر دیا ہے، اس کے بعد یاد آیا اس کو، اب کھڑے تو ہونا پڑیں گا لیکن ترک واجب ہے، پھر وہ سجدہ سہو کرنے سے اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن کوئی شخص اللہم صلی علی محمد، محمد تک نہیں پڑھا، اللہم صلی علی پڑھتے ہی یاد آ گیا کہ بھائی اب یہاں پر کھڑے ہونا ہے، یہ کیونکہ 3 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز ہے، لہذا کھڑے ہونا ہے، بلکہ فوری کھڑے ہو گئے۔ جی، تو یہ بتا رہے ہیں اس میں کہ قاعدہ اولا میں صرف التحیات پڑھنے تک بیٹھنا واجب ہے، عبدہ و رسولہ پر اٹھ جانا۔
اگر کوئی نہ اٹھے اور بھول کر اللہم صلی علی محمد یہاں تک پڑھ لے، سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ نہ پڑھے لیکن اتنا پڑھنے کی مقدار میں اتنی دیر بیٹھ جائے جس میں اللہم صلی علی محمد پڑھا جا سکتا ہے، تب بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ تشہد پڑھنا بھی واجب ہے۔ ہر قاعدے میں ایک ایک دفعہ ایک ایک مرتبہ تشہد یعنی التحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک سے زائد مرتبہ تشہد پڑھی جائے تو تکرار واجب کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اگر کوئی شخص تشہد ایک سے زائد مرتبہ پڑھ رہا ہے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ، کبھی بھولے سے اگر ایسا پڑھ رہا ہے تو سجدہ سہو کرنا لازم ہے، کیونکہ تکرار واجب کی تکرار سے بھی سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، اور دوبارہ پڑھنے سے۔ اور قرات جہری یعنی مغرب، عشاء، فجر، جمعہ ہیں، عیدین ہیں، اور رمضان میں وتر کی نماز ہے اور تراویح ہے، تو قرات جہری جن نمازوں میں بلند آواز سے پڑھنا ہے ان میں اگر کوئی آہستہ پڑھ لے تو ترک واجب کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں ہے۔ البتہ اگر کوئی تنہا پڑھے تو اس کو اختیار ہے۔ تنہا پڑھنے کی صورت میں اگر کوئی مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے یا عشاء پڑھ رہا ہے یا فجر پڑھ رہا ہے تو اس کو 2 باتوں کا اختیار ہے، چاہے تو زور سے پڑھے چاہے تو آہستہ پڑھے، سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ آہستہ پڑھے اگر فرض نماز ہے، مغرب ہے یا عشاء ہے یا فجر ہے، تنہا پڑھ رہا ہے تو آہستہ بھی پڑھ سکتا ہے، آہستہ پڑھنے کا بھی اختیار ہے، زور سے بھی، لیکن بلند آواز سے پڑھنا مستحب بہتر ہے، اچھا ہے، ثواب زیادہ ہے اس میں۔ لیکن دوسرے لوگ بھی جو کھڑے تو سب کا لحاظ رکھنا چاہیے، ایسا نہیں کہ دوسرے لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور بآواز بلند جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اس میں جو ہے تکلیف ہو۔ یا نہیں، نماز کی بات چل رہی ہے یہاں پر، الگ قرآن کی تلاوت کی بات نہیں ہے یہاں پر۔ اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، تنہا میں مغرب عشاء میں قرات جہری ہے، ہاں، تو تنہا میں بھی اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، خواہ وہ نفل ہو، سنت ہو یا فرض نماز ہو، جی اس میں جہری ہے نا، مطلب جہری آواز بلند پڑھ سکتا ہے۔ ایسا شروع کی 2 رکعت جو ہے جہری کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں، 3 والی اگر رکعت نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، جماعت سے چھڑ گئی، انہیں اکیلا تنہا پڑھا، گھر میں پڑھ رہا تو جب ہے بھائی، مسجد میں پڑھ رہا کسی کو ڈسٹرب ہو رہا تو ایسا نہیں کرنا۔ کرنا چاہوں جی، بعض لوگ آگے کھڑے ہو کے ایسا پڑھتے ہیں تو بہرحال اللہ ان کی اصلاح فرمائے۔ جی، امام کو فجر کی دونوں اور مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں خواہ ادا ہوں یا قضا، اور جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان کی وتر میں بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ جماعت کے ساتھ جب یہ نمازیں ادا کی جا رہی ہوں تو بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، اور تنہا نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ فجر، مغرب، عشاء میں بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ، دونوں چیزوں کا اختیار ہے۔ اور اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے اس مسئلے میں کہ قضا اگر نماز ہو اور قضا نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہو، وہ مغرب کی ہو یا عشاء کی نماز ہو یا فجر کی نماز ہو، اس کو جو ہے پھر وہ بآواز بلند ہی جو ہے پڑھنا چاہیے۔ جن رکعتوں میں قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، ان رکعت میں آواز کے ساتھ ہی جو ہے پڑھنا چاہیے۔ جی، اور لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی 2 دن کے لیے مجاہدے کے لیے جو ہے نکلتے ہیں، چلہ کشی کے لیے نکلتے ہیں، تو خیال آتا ہے کہ بھائی قضا عمری کی نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں، جو نمازیں یعنی بالغ ہونے کے بعد قضا ہو چکی ہیں، تو وہ نمازیں کیوں نہ ہم جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، تو سب اہتمام کر کے جماعت کے ساتھ جو ہے قضا نمازوں کو جو ہے پڑھتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں قضا نمازوں کو بھی مفتی صاحب قرات کے ساتھ پڑھنا چاہیے، وہ نماز جو قرات جہری والی ہو۔ جی، کیا یہ مسئلہ صحیح ہے مفتی صاحب؟ 2 چیزیں بتا رہے ہیں یہاں پر، چاہے نماز ادا ہو یا قضا۔ مغرب کی نماز تھی، نہیں پڑھے، چھوٹ گئی تھی، قضا پڑھ رہے ہیں، جہری نماز ہے، قضا ہے، تب بھی جماعت کے ساتھ اگر پڑھ رہے ہیں بلند آواز سے پڑھنا ہے، اور اگر تنہا پڑھ رہے ہیں تو اختیار ہے، چاہے تو بلند آواز سے پڑھیں یا آہستہ پڑھیں، لیکن بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے تنہا پڑھنے والے کے لیے بھی۔ البتہ تنہا پڑھنے والے کی آواز امام کی آواز سے کم ہونا چاہیے، جس طرح امام کی آواز بلند ہوتی ہے ویسے منفرد اتنی بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے، بالکل دھیمی آواز میں بھی نہیں اور بالکل بلند آواز میں بھی نہیں۔ لیکن اگر ان نمازوں کی قضا دن میں پڑھے تو آہستہ قرات کریں۔ ایک بات یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ اگر کسی کی مغرب یا عشاء یا فجر چھوٹ گئی تھی، اب وہ ان نمازوں کی قضا دن میں کر رہا ہے تو آہستہ پڑھنا چاہیے،
اچھا یہی مسئلہ جو ہے پوچھ رہا تھا. جی آہستہ پڑھنا چاہیے. جو جماعت کے ساتھ پڑھا رہا ہوں سب لوگ قضا پڑھ رہے ہیں جی تب بھی آہستہ پڑھنا چاہیے اس کو. اس میں جماعت کا تو ذکر نہیں کر رہے ہیں. اس میں بھی یہ ذکر کہتا ہوں یہ قضا اور ادا تو مطلب تنہا کے بارے میں ہے. تنہا کے بارے میں ہے بھائی. جہری نمازیں چاہے ادا ہوں وقت پر پڑھی جا رہی ہوں یا وقت گزرنے کے بعد پڑھی جا رہی ہوں، اس میں پہلی 2 رکعتوں میں بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے. البتہ اگر جہری نمازوں کی قضا دن میں ہو رہی ہے، جہری نمازوں کی قضا اگر دن میں ہو رہی ہے تو دن کا لحاظ کرتے ہوئے آہستہ پڑھنا چاہیے، بلند آواز سے نہیں. تو مطلب یہ واجب میں ہے کہ آہستہ پڑھنا اگر دن میں پڑھ رہے ہیں. جہری نماز جو قضا ہو گئی ہے جی وہ جہری نمازیں اور دن میں جو ہے اس کی ادا ہو رہی مطلب قضا پڑھ رہے ہیں جی تو اس کا دھیمی آواز میں پڑھنا آہستہ پڑھنا کیا یہ واجب ہے؟ واجب کا تو ذکر نہیں کرے، دیکھیں گے اس مسئلے میں پھر بعد میں. جو نفل نمازیں رات میں پڑھی جائیں ان میں بھی منفرد کو اختیار ہے کہ بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ، لیکن امام کو بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے. رات کی جو نفل نمازیں ہیں بلند آواز سے بھی اس میں قرات کی جا سکتی ہے اور تنہا بھی، اور اس میں آہستہ بھی اس میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے وہ نماز تو بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے رات کی نوافل کے لیے. مسبوق کو اپنی گئی ہوئی نماز کی جہری رکعتوں میں اختیار ہے، خواہ بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ. مسبوق اس شخص کو کہتے ہیں جس کی 1 یا 1 سے زائد رکعتیں چھوٹ گئی ہوں، تو اب اس کو اختیار ہے، جہری نماز ہے وہ، مثال کے طور پر مغرب ہے یا عشاء ہے یا فجر ہے یا تراویح ہے، جمعہ عیدین ہے، 1 آدھ رکعت چھوٹ گئی ہے، تو اب بعد والی رکعتوں میں اختیار ہے، بلند آواز سے بھی پڑھ سکتا ہے، آہستہ بھی پڑھ سکتا ہے. اگر منفرد جہری نماز کو آہستہ پڑھ رہا ہو اور اس اثناء میں کوئی اور شخص آ کر اقتدا کر لے تو اب اس کو بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے. اگر ایک شخص تنہا پڑھ رہا تھا، جہری نماز ہے، مغرب ہے یا عشاء ہے یا فجر ہے، بہرحال جہری نماز پڑھ رہا ہے، تنہا پڑھ رہا تھا، اگر کوئی درمیان میں آ کر شامل ہو جائے، اس کی اقتدا کر لے تو اب اس کے لیے قرات بلند آواز سے پڑھنا واجب ہوگی، کیونکہ اب جماعت بن گئی. اب تک وہ تنہا پڑھ رہا تھا، اب جماعت کی شکل اختیار کر لی اس کی نماز، تو پھر وہاں پر بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے. نیز سورہ فاتحہ کو کم پڑھا ہو یا زیادہ، پھر مقرر بلند آواز سے پڑھیں. اگر کوئی شخص تنہا نماز شروع کر دے اور وہ جہری نماز ہو اور درمیان میں کوئی دوسرا شخص آ کر اس کی اقتدا کر لے، داخل ہو جائے نماز میں، اور یہ سورہ فاتحہ شروع کر چکا تھا، کم 1-2 آیتیں پڑھا تھا یا اس سے زائد بھی پڑھ لیا تھا، تو پھر دوبارہ اس کو بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. بلند آواز کی حد کیا ہے؟ بلند آواز سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم پاس والا آدمی جو اس کے قریب کھڑا ہے وہ سن لے، اتنی آواز میں پڑھنا واجب ہے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ پوری مسجد کے مصلیوں کو اس کی آواز سنائی دے. ثنا، تعوذ، تسمیہ یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین یعنی سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا. تسبیحات، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ. تشہد، درود یعنی درود ابراہیم، دعا، یہ سب چیزیں آہستہ پڑھی جائیں گی، خواہ نماز جہری ہو یا سری، امام ہو یا تنہا پڑھنے والا ہو. یہ چیزیں آہستہ پڑھنا ہے. صرف سورہ فاتحہ اور ضم سورہ یہ بلند آواز سے پڑھنا ہے. البتہ جہاں تک ثنا کا تعلق ہے، ثنا پڑھنا ہے، آہستہ پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ یہ بھی آہستہ پڑھنا ہے. اور احناف کے پاس آمین بھی آہستہ کہنا ہے، کیونکہ آمین دعا ہے اور دعا کو آہستہ کرنے کا حکم آیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کر پکارو، اس سے دعا کرو اور آہستہ. اور آمین بھی دعا ہی میں شامل ہے. آمین کے معنی ہے اللہ قبول فرما. اور تسبیحات، رکوع کی تسبیح ہے، سجدے کی تسبیح ہے، یہ بھی آہستہ پڑھنا ہے، بلند آواز سے نہیں پڑھنا ہے. چاہے نماز مغرب عشاء فجر کی ہو یا ظہر عصر کی، چاہے نماز پڑھنے والا امام ہو
یا تنہا پڑھنے والا ہو، ہر صورت میں ان چیزوں کو آہستہ پڑھنا چاہیے۔ قرأت سری ایک واجب، جن نمازوں میں آہستہ پڑھنا ہے ان نمازوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی بلند آواز سے پڑھ لے تو اس کو سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ امام اور منفرد دونوں کو ظہر اور عصر کی کل رکعتوں اور مغرب کی تیسری رکعت اور عشاء کی تیسری اور چوتھی دو آخر رکعتوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ ظہر عصر اور مغرب کی تیسری رکعت اور عشاء کی تیسری اور چوتھی آخر کی دو رکعتوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی ان نمازوں میں ان رکعتوں میں اگر بلند آواز سے قرات کر لے، قرات جہری کر لے تو سجدہ سہو واجب ہوگا، سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ جو نفل نمازیں جن کو پڑھی جائیں ان میں بھی آہستہ پڑھنا واجب ہیں۔ جن کے نوافل میں قرات جہری نہیں ہے، دن کی مناسبت سے ان میں بھی قرات آہستہ کرنا ہے، آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی دن کے نوافل میں بلند آواز سے قرات کرے تو سجدہ سہو لازم ہے۔ آہستہ پڑھنے کی حد یہ ہے کہ اپنی آواز آپ سن سکیں۔ آہستہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہم کو سنائی دے، اور بلند آواز سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بازو مصلی ٹھہرا ہوا ہے، جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو سنائی دے آواز قرآن کی۔ لفظ سلام در آخر نماز ایک واجب ہے۔ نماز کے آخر میں لفظ سلام کہنا یہ بھی واجب ہے۔ پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں، خالی لفظ سلام واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ مستحب مسنون ہے، سمجھے یعنی منڈی مطلب ایسا سر پھیر کر السلام سلام ایسا کہنا واجب ہے۔ جی، نماز کو لفظ السلام کہہ کر ختم کرنا واجب ہے۔ علیکم کہنا واجب نہیں ہے، خالی بس لفظ السلام کہہ کر بھی اگر کوئی سلام پھیر دے تو نماز ادا ہو جاتی ہے بحیثیت واجب۔ البتہ پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا سنت ہے۔ اگر لفظ السلام کے سوا کسی اور لفظ سے نماز ختم کی جائے تو واجب ترک ہوگا۔ لفظ السلام کے بجائے کوئی دوسرا لفظ استعمال کرے تو یہاں پر واجب ترک ہوگا، کیونکہ لفظ سلام کہنا واجب ہے۔ ترک واجب کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوگا۔ السلام 2 مرتبہ کہنا واجب ہے، خالی 1 مرتبہ السلام کہہ کر اٹھ جائیں تو نماز نہیں ہوگی، ترک واجب ہوگا۔ 2 مرتبہ السلام کہنا واجب ہے، یعنی دائیں جانب اور بائیں جانب۔ لیکن تکبیر تحریمہ ایک ہی طرف سلام پھیرنے پر منقطع ہو جاتی ہے، یعنی سلام اول پر لفظ علیکم سے پہلے ہی تکبیر تحریمہ باندھ کر نماز شروع کیے تھے، نماز میں تھے۔ فرق بتا رہے ہیں یہاں پر کہ تکبیر تحریمہ ایک ہی طرف سلام پھیرنے سے ختم ہو جاتی ہے، نماز کے باہر آ جاتے ہیں، لیکن 2 مرتبہ لفظ السلام کہنا واجب ہے۔ پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا سنت ہے، اور لفظ السلام واجب ہے۔ لفظ السلام کے بجائے کوئی دوسرا لفظ استعمال کرے تو ترک واجب ہوگا، اور ترک واجب کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اور ایک واجب قنوت وتر، دعائے قنوت پڑھنا۔ نماز وتر میں دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، خواہ اللہم انا نستعینک کا پورا ختم تک، یا کوئی اور دعا۔ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس کی جگہ کوئی دوسری دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یاد کر لینا ضروری ہے۔ جن چیزوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، نماز میں جو چیزیں ضروری ہیں کم از کم اس قدر علم حاصل کرنا، اس قدر سیکھنا ہر ایک فرد مسلمان کے لیے لازم ہے۔ تکبیر قنوت بھی واجب ہے۔ دعائے قنوت کے لیے جو اللہ اکبر کہتے ہیں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک سورہ پڑھنے کے بعد، وہ تکبیر بھی واجب ہے۔ اگر واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے نماز کی تلافی ہو جاتی ہے۔ تکبیرات عیدین، عیدین کی نمازوں میں معمول کی تکبیروں کے علاوہ جو عام طور پر جو تکبیرات ہیں، تکبیر تحریمہ ہیں، رکوع میں جانے کی تکبیر ہے، پھر سجدے میں جانے کی تکبیر ہے، 2 سجدوں کے درمیان تکبیر ہے، یہ تکبیرات تو ہیں ہی، ان کے علاوہ 6 زائد تکبیرات ہیں عیدین کی نماز میں۔ 2 رکعت میں ہر رکعت میں 3 اس طرح ہر نماز میں 6 تکبیریں کہنا واجب ہے۔ یعنی عیدین کی جو 2 رکعت نماز واجب ادا کی جاتی ہے ان میں 6 زائد تکبیرات ہیں، ہر رکعت میں 3 تکبیر ہیں، یہ بھی واجب ہے۔
نماز عیدین کی دوسری رکعت میں رکوع کرنے کے لیے تکبیر کہنا بھی واجب ہے۔ یہ تکبیر صرف نماز عیدین میں واجب اور دوسری نمازوں میں سنت ہے، یعنی عیدین کی دوسری رکعت میں جو رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے وہ تکبیر بھی واجب ہے، حالانکہ وہی تکبیر عام نمازوں میں سنت ہے، لیکن عید کی نماز میں رکوع میں جانے کی جو تکبیر ہے دوسری رکعت کی وہ بھی واجب ہے۔ واجبات نماز یہ جو بیان کیے گئے جملہ 12 ہیں، ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے تاکہ جب یہ واجبات ذہن میں رہیں گے اور دوران نماز اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے اس کی تلافی ہو جائے گی، اور اگر اس کا نقصان کی پابجائی ہو جائے گی، جو نقص واقع ہو رہا تھا نماز میں اس کی بھرپائی ہو جائے گی۔ اور کئی غلطیاں اگر ہو جائیں تو ایک ہی سجدہ سہو کافی ہے، ہر غلطی کے لیے الگ الگ سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کے آخر میں آخری رکعت میں سجدہ سہو کیا جائے گا، تشہد پڑھ کر ایک طرف سلام پھیرا جائے گا اور نماز، اور پھر اس کے بعد پھر 2 سجدے کیے جائیں گے اور تشہد پڑھا جائے گا، درود ابراہیم اور دعائے معصورہ کے بعد سلام پھیرا جائے گا۔ اب نماز کی سنتوں کا بیان ہے کہ نماز میں کون سی چیزیں سنت ہیں۔ نماز میں جملہ 17 چیزیں سنت ہیں۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کا تکبیر تحریمہ کے لیے کانوں کی لو تک اٹھانا، دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھانا نماز شروع کرنے سے پہلے یہ سنت ہے۔ اور تکبیر قنوت یعنی دعائے قنوت پڑھنے کے لیے جب اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور عیدین کی تکبیرات کے لیے یہ بھی سنت ہے۔ دونوں ہاتھوں کا ناف کے نیچے باندھ لینا، اس طرح کے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رہے۔ نمبر 3 ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک آخر تک پہلی رکعت میں پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلی رکعت میں پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 6 ختم الحمد پر آمین کہنا یعنی سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہنا بھی سنت ہے۔ نمبر 7 ثنا تعوذ تسمیہ آمین کا آہستہ پڑھنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہ آہستہ پڑھنا سنت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی آہستہ پڑھنا سنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی آہستہ پڑھنا سنت ہے، اور آمین بھی آہستہ کہنا سنت ہے۔ نمبر 7 تکبیرات انتقالات یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کی تکبیر، جیسے رکوع و سجود وغیرہ کے لیے اللہ اکبر کہنا یہ بھی سنت ہے۔ رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے۔ سجدے میں جانے سے پہلے تکبیرات انتقالات کہتے ہیں ان کو، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کی تکبیر۔ ایسے ہی قیام سے رکوع میں جانے کی تکبیر، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے کی تکبیر کہنا بھی اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے۔ نمبر 9 تسبیح رکوع یعنی رکوع میں 3 یا 5 یا 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا۔ ایک مرتبہ اگر کہے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، اور کم سے کم 3 مرتبہ زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ تک پڑھا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی نوافل میں پڑھا جا سکتا ہے۔ عدد میں پڑھنا ہے تسبیح، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ رکوع میں دونوں گھٹنوں کو ہاتھوں کی کشادہ انگلیوں سے پکڑنا، رکوع میں دونوں گھٹنوں کو اچھی طرح مضبوطی سے پکڑنا یہ بھی سنت ہے۔ انگلیاں پھیلا کر کشادہ انگلیوں سے یعنی انگلیاں پھیلا کر پکڑنا یہ سنت ہے۔ نمبر 11 تسمیع و تحمید
یعنی رکوع سے سر اٹھاتے وقت تسمیہ کا مطلب سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا اور تحمید کا مطلب ربنا لک الحمد کہنا۔ امام کو صرف تسمیع اور مقتدی کو صرف تحمید اور منفرد کو دونوں کہنا چاہیے۔ اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو امام صرف سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور مقتدی ربنا لک الحمد کہیں گے۔ لیکن اگر کوئی نماز تنہا پڑھ رہے ہیں تو تنہا پڑھنے والے کو سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہنا سنت ہے اور ربنا لک الحمد کہنا بھی سنت ہے۔ تنہا پڑھنے والا دونوں چیزیں کہے گا۔ اگر امام جماعت کے ساتھ اگر نماز ہو رہی ہے تو امام صرف سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور مقتدی ربنا لک الحمد کہیں گے، یہ سنت ہے۔ 12ویں سنت تسبیح سجود، یعنی سجدوں میں، دونوں سجدوں میں تین بار یا اس سے زائد مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ سجدے کی تسبیح بھی سنت ہے جس طرح رکوع کی تسبیح سنت ہے۔ جلسہ اور قعود میں بایاں پیر بچھا کے اس پر بیٹھنا اور دایاں پیر کھڑا رکھنا، یہ بھی سنت ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان اور قاعدے میں بایاں پیر بچھا ہوا ہونا چاہیے اور دایاں پیر کھڑا ہوا ہونا چاہیے، یعنی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ نمبر 14 قاعدہ آخرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیم پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھنا سنت ہے۔ قاعدہ آخرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیم پڑھنا سنت ہے۔ 15ویں سنت درود ابراہیم کے بعد دعائے معصورہ پڑھنا، اللہم انی ظلمت نفسی جو ثابت ہے احادیث شریفہ سے، وہ پڑھنا بھی سنت ہے۔ سلام کا بالفاظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ادا کرنا، خالی لفظ السلام واجب ہے، لیکن سنت کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پورا یہ کلمہ کہنا سنت ہے۔ اور نمبر 17 سلام کے وقت دائیں بائیں طرف منہ پھیرنا، سلام پھیرتے وقت دائیں جانب رخ کرنا اور بائیں جانب رخ کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور سنت کے چھوٹنے سے کوئی مطلب یہ ہے کہ جس طرح اگر فرض چھوٹ جائے تو اس کی تلافی ممکن ہے، دوبارہ نماز پڑھ لینے سے نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اگر واجب چھوٹ جائے سجدہ سہو کرنے سے تلافی ہو جاتی ہے، لیکن سنتوں کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ اسی لیے جن چیزوں کی کوئی پابجائی بھرپائی ممکن نہیں ہے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ نماز مکمل ہو اور اللہ تعالیٰ کے پاس سنت کے مطابق ہونے کی وجہ سے قبول بھی ہو۔ جن چیزوں کا کوئی بدل نہیں ہے ان کا خاص طور پر اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نماز کے سنن کا بیان تھا۔ اب نماز کے مستحبات کا بیان ہے۔ نماز میں یہ امور مستحب ہیں۔ حالت قیام میں دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ چھوڑنا مستحب ہے۔ حالت قیام میں نظر سجدے کی جگہ رکھنا اور حالت رکوع میں پیروں پر، حالت سجدہ میں ناک پر، قاعدے کی حالت میں گود پر نظر رکھنا یہ مستحب ہے۔ پہلے سلام میں دائیں کاندھے پر اور دوسرے سلام میں بائیں کاندھے پر نظر ہونی چاہیے۔ اس میں بڑی بات بتائی جا رہی ہے، خشوع خضوع پیدا بھی اس سے ہوتا ہے۔ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ نظر ٹکی ہوئی رہے اور رکوع کی حالت میں پیروں پر، پیروں کی انگلیوں پر، اور سجدے کی حالت میں ناک پر، اور قاعدے کی حالت میں جب قاعدے میں ہوں تو اس وقت گود پر نظر ہو۔ پھر پہلے سلام میں دائیں کندھے پر اور دوسرے سلام میں بائیں کندھے پر نظر رکھنی چاہیے۔ تیسرا مستحب ہاتھوں کی انگلیوں کا رکوع میں کشادہ اور سجدے میں ملی ہوئی، جلسے اور قعود میں اپنی حالت پر رکھنا یہ بھی مستحب ہے۔ رکوع کی حالت میں انگلیاں کھلی ہوئی ہونا چاہیے اور سجدے کی حالت میں ملی ہوئی ہونا چاہیے، قریب قریب۔ رکوع کی حالت میں کھلی ہوئی، سجدے کی حالت میں ملی ہوئی۔ جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اس میں، اور قاعدے میں جس حالت میں ہے اسی حالت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ کھلی یا کشادہ ملی ہوئی نہیں ہونا چاہیے، جس حالت میں بھی ہیں اسی حالت پر چھوڑ دینا یہ مستحب ہے۔ نمبر 4 رکوع میں سر اور پیٹھ اور سرین کا برابر رکھنا، یعنی رکوع کی حالت میں بالکل سر، پیٹھ اور پچھلا حصہ یہ بالکل برابر رہے۔ اسی لیے فقہ کی کتابوں میں بھی بتایا جاتا ہے کہ رکوع کی حالت میں پشت، انسان کی پیٹھ، سر
اور پچھلا حصہ بالکل اس طرح برابر رہے کہ اگر پانی کا کٹورا رکھا جائے پیٹھ پر تو نہ گریں۔ بعض لوگ رکوع میں بالکل ایسا ادھر جاتے ہیں، ایسا بالکل کراس ہوتے ہیں، پورا نہیں جھکتے، جبکہ رکوع نام ہے جھکنے کا، پورا اچھی طرح جھکنے کا نام رکوع ہے۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھنا، پھر ہاتھوں کو، پھر ناک کو، پھر پیشانی کو، اور اٹھتے وقت اس کا بالکل الٹا۔ سجدے میں جاتے وقت سب سے پہلے دونوں پیر یعنی دونوں گھٹنے زمین پر ٹیکنا چاہیے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی۔ اور جب سجدے سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ اٹھائیں گے۔ سجدے میں دونوں ہاتھ کانوں کے مقابل اور ہاتھ پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا چاہیے۔ سجدے میں دونوں ہاتھ کانوں کے مقابل ہونا چاہیے، کانوں کے برابر حالت سجدہ میں، اور ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ نمبر 7، رکوع اور سجدے میں 3 بار سے زیادہ مگر طاق عدد میں تسبیح کہنا مستحب ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 سے زائد مرتبہ، لیکن طاق عدد میں یعنی 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ یہ بھی مستحب ہے، 7 مرتبہ تک مستحب ہے۔ ایسے ہی سجدے میں 3 مرتبہ سے زائد یعنی طاق عدد میں 5 یا 7 مرتبہ تسبیح کہنا، تسبیح پڑھنا مستحب ہے۔ نمبر 8، قاعدے میں دونوں ہاتھ دونوں رانوں پر رکھنا۔ نمبر 9، جمائی کے وقت منہ بند کر لینا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمائی سے ناراض ہوتا ہے، یہ سستی اور کاہلی کی علامت ہے، اس لیے حتی الامکان اس کو روکنا چاہیے، جمائی کو دفع کرنا چاہیے، خواہ دانتوں سے ہو یا ہونٹوں سے یا دائیں ہاتھ کی پشت سے، سیدھے ہاتھ کی یعنی سیدھا ہاتھ اس طرح الٹا رکھ کر جمائی کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ احادیث شریفہ میں ایک بات بتائی گئی ہے، تجربے سے بھی یہ ثابت ہے کہ اگر جمائی ترمذی شریف میں بھی حدیث مبارک جی تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اگر جمائی آنے کے موقع پر دل میں کوئی یہ تصور کرے کہ انبیاء علیہم السلام کو جمائی نہیں آئی تو جمائی خود بخود دفع ہو جائے گی، جیسا کہ محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو زجاجۃ المصابیح مشکات المصابیح کے طرز پر آپ نے تصنیف فرمائی، جس میں حنفی مسلک کی تائید موجود ہے، احادیث شریفہ اور آثار سے آپ نے فقہ حنفی کی مکمل تائید فرمائی ہے، ان احادیث شریفہ کو جمع کیا ہے جن پر فقہ حنفی کا دار و مدار ہے۔ اس میں آپ نے بھی اس کے چوتھے حصے میں جمائی کے بیان میں لکھا ہے کہ میں نے بھی اس کا تجربہ کیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو کبھی جمائی نہیں آئی، میں نے بھی اس کا تجربہ کیا تو میں نے بھی اس کو مجرب پایا، بالکل ایسے ہی پایا۔ تو حالت نماز میں اگر جمائی آئے تو منہ بند کر لینا یہ بھی مستحب ہے، جمائی کو دفع کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنا۔ کس طرح دفع کرنا چاہیے؟ دانتوں سے یا ہونٹوں سے یا سیدھے ہاتھ کی پشت سے یعنی پچھلے حصے سے جمائی کو روکنا مستحب ہے۔ نمبر 10، حتی الامکان کھانسی کو روکنا، جہاں تک ہو سکے کھانسی کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، بلا عذر کھکارنا، کھانسنا یا آوازیں کرنا یہ بھی پسند نہیں ہے حالت نماز میں۔ یہاں تک یہ نماز کے مستحبات کا بیان تھا، نماز کے واجبات کا بیان ختم ہوا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، اگر فرض چھوٹ جائے تو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا، اور اگر واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے واجب کی تلافی ہوگی۔ پھر نماز کی سنتیں بھی بیان کر دی گئی اور نماز کے مستحبات بھی، اور جن چیزوں کا کوئی بدل موجود نہ ہو، ممکن نہ ہو، ان چیزوں کا زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام اور بزرگان دین سنتوں کا اہتمام کرتے تھے، وہ زیادہ سے زیادہ اہمیت دیتے تھے تاکہ کوئی سنت چاہے عبادتوں میں ہو یا معاملات میں ہو یا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک برتاؤ کرنے میں ہو، کوئی سنت چھوٹنے نہ پائے۔ اب اس کے بعد نماز کی رکعتوں کا بیان ہے کہ دن رات میں کتنی رکعتیں پڑھنا فرض ہیں اور کتنی واجب ہیں، پھر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور نیت کیا ہے نماز کی، یہ ان سب چیزوں کا بیان اس کے بعد والی نشست میں ہوگا انشاءاللہ۔ آج کی اس نشست کا اختتام نماز کے مستحبات پر ہم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے جان و مال اور ان کی عزت اور آبرو کا تحفظ فرمائے۔ خاص طور پر غزہ کے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اسرائیلی بربریت اور اس کی جارحیت کے خاتمے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام سے مظلوم مسلمانوں کا انتقام اور بدلہ لے، اور خاص طور پر جو بچے شہید ہو رہے ہیں غزہ میں اور جو مسلمان پریشان حال ہیں، چاہے غزہ میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں، اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب مہیا فرمائے، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتیں دور ہوں، اور جو بیمار ہیں اے مولا انہیں شفاء کلی عطا فرما، صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما، دین اور دنیا کے تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اور جو جائز مقاصد ہیں، جو جائز حاجتیں اور ضرورتیں ہیں مولا ان کی تکمیل فرما، ان میں کامیابی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔